بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع۔ اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ کا دین اس دنیا کے اندر ایک رہنما ہے، یہ نور ہے جو روشنی کا کام دیتا ہے۔ مگر یہ نور آنکھوں کے لیے رہنمائی مہیا نہیں کرتا، بلکہ دل کی تاریکی کو ختم کر کے راستوں کو واضح کرتا ہے۔ دل کا ٹیڑھ اور کجی اس کی اصلاح کے لیے اللہ اپنے پیغمبروں کو اور رسولوں کو بھیجتا رہا ہے، حتیٰ کہ انسانیت اپنی جہالت کی وجہ سے ایسی انتہا پر پہنچ گئی تھی کہ اللہ رب العزت کو اپنی حجت تمام کرنے کے لیے اپنے آخری نبی اور رسول کو مبعوث کرنا پڑا، اور پھر فرمایا اگر انسان اس کے بعد بھی ہدایت کا راستہ چھوڑ کر گمراہی کی طرف جائے گا تو پھر اس کے لیے کوئی اور چانس اس دنیا کے اندر کوئی اور موقع اس کو ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کا دین جو آخری نبی لے کر آئے ہیں، یہ جو شریعت اس وقت ہمارے سامنے روزے روشن کی طرح واضح ہے، اس میں دنیا کے ہر مسئلے کا حل موجود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان ہدایت کا متلاشی ہو تو اس کی یہ تشنگی قرآن و سنت سے پوری نہ ہو سکے، ایسا ممکن نہیں۔ یہ الگ بات ہے، اللہ نے قرآن مجید میں بھی کئی جگہ پر کہی ہے کہ دلوں کا ٹیڑھ جب اس کا قبلہ درست نہیں ہوتا، دل کے اندر خواہش اور تمنا ہدایت کی نہیں ہوتی، تو
ناقص عقل اور غلط فہمی کی وجہ سے انسانوں کے لیے گمراہی کا سبب ہے۔ تو اس میں قصور دین کا نہیں ہے، قرآن کا نہیں ہے، سنت کا اور حدیث کا کوئی قصور نہیں، یہ انسان کی اپنی کمزوری ہوتی ہے۔ اصل میں وہ ہدایت چاہتا نہیں ہے، بلکہ وہ ایسے راستے ڈھونڈتا ہے جس کی وجہ سے اس کی خواہش جو ہے وہی دین بن جائے، تو اس کے لیے پھر واقعتاً تاریکی بڑھتی جاتی ہے اور وہ نور اور روشنی سے استفادہ نہیں کرتا۔ اس وقت ہم ماہ سفر کا آغاز کر چکے ہیں۔ جہالت کے زمانہ سے لے کر اب تک کسی نہ کسی صورت میں جاہلوں کی کچھ رسومات باقی ہیں۔ سال کے دوسرے مہینے اور دنوں کے حوالے سے بھی ان لوگوں نے کچھ تصورات اپنے طور پر اپنی انا کی تسکین کے لیے معاشرے کے اندر جو ہے وہ عام کیے تھے، دلوں میں بٹھائے ہوئے تھے۔ اس مہینے کے حوالے سے بھی ان کے کچھ اپنے تصورات ہیں۔ مسلسل 3 حرمت والے مہینوں کے بعد آنے والا یہ مہینہ ان لوگوں کی دلچسپیوں کے لیے، ان کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے واقعتاً ان کے لیے کوئی اچھا شعور نہیں ہوتا۔ 3 مہینوں کا احترام وہ کرتے اور اس کے اندر وہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے تھے، جنگ و جدل اور فساد سے اجتناب کرتے، لیکن جو ہی محرم ختم ہوتا اور صبر کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو دوبارہ اپنی وہی سرگرمیاں جو حکومت والے مہینوں سے پہلے وہ اپنا وتیرہ بنا چکے ہوتے تھے ان کا دوبارہ آغاز کرتا۔ حتیٰ کہ صورتحال یہ ہوتی کہ کچھ لوگ لوٹنے کے لیے گھروں سے نکلتے اور کچھ لوگ اس ارادے سے کہ اب ہم اپنے گھروں میں محفوظ نہیں ہیں، گھر چھوڑ کر چلے جائیں، دونوں صورتیں۔ تو اس لیے ان کے ہاں اصلاح کی بجائے، ظالم کا ہاتھ روکنے کی بجائے، ان فسادیوں کو فساد سے منع کرنے کی بجائے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہماری قسمت کے اندر یہ سفر کا مہینہ ہے ہی منحوس، یہ جب آتا ہے نحوست کا آتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق اب یہ مہینوں کی ترتیب جو ہے اسی کے اعتبار سے یہ دن تو ملتے رہتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ایک حدیث قدسی میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ابن آدم مجھے اس زمانے کا نام لے کر اذیت دیتا ہے، یوزینی ابن آدم یسب الدہر، اور پھر زمانے کو گالی دیتا ہے، حالانکہ وہ الدہر، یہ زمانہ کیا چیز ہے؟ یہ تو میری تخلیق ہے، یہ میرا ایک امر ہے، میں خود زمانہ ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے بیاد الامر، ذہن میں یہ بات رکھنی چاہیے کہ ہر معاملہ میرے ہاتھ میں ہے، اقلب اللیل والنہار، یہ دن اور رات کو میں پھیرتا رہتا ہوں، گالی کس چیز کو دیتے؟ اپنے اعمال کی طرف تمہارا دھیان نہیں ہے، اس کی اصلاح کے لیے توجہ نہیں کرتے اور زمانے کو برا کہتے۔ اس لیے یہ سفر کا مہینہ نہ اس وقت منحوس تھا، نہ اس وقت ہے، نہ آئندہ۔ وقت، دن، مہینے یہ قطعاً منحوس نہیں ہوتے، بلکہ یہ نحوست نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر یہ دن اور مہینے منحوس ہوتے تو سب لوگوں کے لیے ہوتے۔ اب انسان کے اعمال کے اندر جو خیر اور شر، شہادت، سعادت اور شقاوت جو موجود ہوتی ہے، خوش بختی ہوتی ہے اور بدبختی آتی ہے، یہ انسان کی زندگی کا حصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ تبدیلیاں پیدا فرمائی ہیں اور تقدیر کا حصہ بنا دیا۔ اس دنیا کے اندر یہ سارے حالات ایسے ہی بدلتے رہتے ہیں، مگر انسان اپنی جلد بازی کی وجہ سے جب گھبرا جاتا ہے، اپنے اعمال کی طرف توجہ نہیں کرتا اور اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو پھر اس آزمائش کو اپنے لیے منحوس خیال کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ نحوست نام کی کوئی چیز اسلام کی ڈکشنری کے اندر ہرگز موجود نہیں ہے۔ ہاں، ایک فطری چیز ہے جس کی نشاندہی اللہ اور اس کے رسول نے ضرور کی ہے کہ ہر عمل کو کرتے ہوئے انسان
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی ما تحدثت به انفسها ما لم تتعمل او تتکلم. جب تک بندہ کام نہیں کرتا، زبان پر نہیں بات لاتا، ان وسوسوں کا اثر انسان کی شخصیت پر نہیں ہوتا، وہ لکھا نہیں جاتا. بالکل اسی طرح میرے بھائیوں، اگر کوئی ذہن میں ایسا خیال آیا اور آ جاتا ہے، اور یہ خیال کا آنا، کوئی اچھائی جو ہے اس کو دیکھنا اور اس کی وجہ سے زبان سے اچھا کلمہ ادا کر لینا، اپنے لیے خیر کی طلب جو ہے وہ مانگنا اللہ رب العزت سے، شریعت نے اس کی اجازت دی. دوسرے لفظوں کے اندر اگر اسباب میں سے آپ کو کوئی بھلائی نظر آ رہی ہو اور خدا نہ خواستہ اسباب کی دنیا کے اندر آپ کو کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہو، اللہ اور اس کے رسول نے اس کا بھی حل بتایا، ان خطرات سے نکلنے کا راستہ دکھایا. اور وہ کیا ہے؟ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یعجبنی الفال. یہ فال یہ مجھے بہت اچھی لگتی، لیکن یہ فال ہے کیا؟ وہ نہیں جو ہمارے ہاں یہ بیچارے مختلف چوراہوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی قسمتوں کا حال بتاتے ہیں، اس کو فال کہتے ہیں. نہیں، اس کو فرمایا وہ طیارہ ہے، وہ پرندوں سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرنا. جاہلیت کے اندر بھی اگر وہ دائیں اڑ جاتا تو کام کر لیتے، بائیں اڑ جاتا تو پھر وہ باز آ جاتے. یہ گناہ ہے، یعنی اپنی قسمتوں کے فیصلے، اپنے معاملات جو ہیں وہ پرندوں کی اڑان کی وجہ سے اور ان کے دائیں اور بائیں جو ہے وہ رخ اختیار کرنے کی وجہ سے اگر کوئی انسان ان کو اپنا خدا سمجھتا ہے اور ان پر فیصلے کرتا ہے، یہ شرک اور گناہ ہے، یہ زیادتی ہے، یہ حد سے تجاوز ہے. ورنہ اچھی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا مجھے فال اچھی لگتی ہے تو صحابہ نے کہا من فال یا رسول اللہ، فال کیا چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا الکلمۃ الحسنہ، اچھا کلمہ جب بھی کوئی زبان سے ادا کرتا ہے تو وہ مجھے اچھا لگتا ہے. یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے کہ کوئی آدمی آیا ہے اور اس کا نام ہے راجے، اس کا نام ہے ناجے، اس کا نام ہے فائز، یعنی خوشخبریوں والے جتنے بھی نام ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سن کر خوش ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح جب کوئی وفد آتا یا آپ کسی وفد کو بھیجتے تو لشکر اور امیر کا نام جو ہے وہ پوچھتے تمہارا نام کیا ہے. صلح حدیبیہ میں دیکھیں سہیل ابن عمر کے آنے پر حضور نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا سہیل ابن عمر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہل اللہ علیکم امرکم، اگر سہیل ہے تو اللہ تعالیٰ تمہارے معاملے کو آسان کر دے. صلح حدیبیہ مشکل ترین وقت ہے اسلام کی تاریخ کا. بڑے بڑے جلیل القدر صحابی جو ہے وہ پریشان ہو گئے کہ اللہ کے رسول جو ہے وہ کس پر تصفیہ کر رہے ہیں، کس بات پر جو ہے وہ معاہدہ کر رہے ہیں، کیا ہم چوکے اس قدر گر کر یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے. اللہ رب العزت نے ایسے وقت کو جس کو انسان جو ہے جن کے پاس وحی نہیں آتی تھی اچھا نہیں خیال کرتے، اللہ رب العزت نے کہا یہ تو فتح مبین ہے، تمہیں معلوم ہی نہیں. بالکل اسی طرح بعض غزوات کے اندر جب عین جو ہے وہ شکست کا وقت ہوتا، حالات جو ہے وہ انسان کے اور مسلمانوں کے ہاتھ میں نہ ہوتے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہ کوئی خوشخبری سناتے تھے. مطلب غزوات کے اندر جب انسان مسلمان جو ہے وہ کفار کے مقابلے میں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی غزوے کی بات نہیں بلکہ وہاں کہتے ہیں اللہ رب العزت تمہارے ہاتھوں سے شام کی جو ہے وہ فتح نصیب فرمائے، تم یہاں کی بات کرتے ہو. اس لیے یہ کوئی نحوست والی بات، یہ اصل میں دل کا رخ ہے، وہ جدھر بھی پھر جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اچھے لفظ کو استعمال کرنا، اچھا کلمہ جو ہے اس کو بہتر سمجھنا، یہ انسانی فطرت کے مطابق. بالکل اسی طرح اگر ہمارے دل کے اندر کوئی ایسی بات آتی ہے اس کو اچھائی اور بھلائی کی طرف لے لینا چاہیے. اور پھر خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جو اچھی نہیں لگتی تو اس کے لیے بھی توکل اور یقین کو مضبوط کرنا، یہ اس کا پہلا حل ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے جب انسان دل کے اندر ان وساوس کو بڑھاتا جاتا ہے تو وہ اس کے عمل کا حصہ بن جاتا ہے، پھر وہ گھبراتا جاتا ہے، ہر بات سے گھبراتا ہے، وہ اپنی ذات کے حوالے سے جو ہے وہ گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے، اپنی اشیاء اور چیزوں کے حوالے سے جو ہے وہ پریشان ہوتا رہتا ہے. میں اپنی گاڑی کو پتہ نہیں باہر نکالوں تو یہ حادثہ نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو جائے. ہر وقت اسی طرح کی سوچ جب ذہن میں رکھتا ہے تو پھر یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ کسی غیر کی طرف سے مجھ پر حملے ہو رہے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ الطیارۃ شرک شرک شرک، یہ بدفعلی یا بد
اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بدشگونی اتنا بڑا شرک ہے، فرمایا اگر کسی شخص کو من ردته من حاجته، یہ تجارت جو ہے یہ اس کو اس کام سے روک دیتا ہے جو وہ کام کرنا چاہتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اس کی وجہ سے کیا ہوگا، تم اپنے اس بدشگونی کے عمل میں پہلے سے زیادہ بڑھ جاؤ گے، اور شرک جو ہے وہ تمہارے اندر پہلے شرک اصغر تھا، تو شرک اکبر کی شکل میں تبدیل ہوگی، آہستہ آہستہ یہ تمہارے عقیدے کا حصہ بن جائے گا۔ لہذا اگر کوئی چیز دل میں آئے اور وہ روکے تو اس کا حل کیا ہے، اللہ کا نام لے کر توکل کرتے ہوئے وہ کام کر دو، اور فرمایا کہ تمہارے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہوتا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، ہر وہ کام جو اس دنیا میں ہو رہا ہے اللہ رب العزت نے پہلے سے لکھا ہوا ہے، وہ جو کچھ میری قسمت میں ہے وہ ہو کر رہنا ہے۔ اب اگر نقصان کی شکل میں میری آزمائش ہو رہی ہے اور اللہ رب العزت وہی چیز جو اس کی تھی اس کی ملکیت ہے وہ واپس لینا چاہتا ہے، تو میں خوشی کے ساتھ اس کو واپس کروں، وہ اصل بات ہے۔ جب انسان کا یقین اتنا کامل ہو جاتا ہے پھر یہ اسباب سے اور معمولی چیزوں سے انسان ڈرتا ہے، ورنہ ہر چیز سے ڈرتا رہتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بالخصوص یہ سفر کے مہینے کے حوالے سے 2-3 باتیں ذہن میں رکھو۔ یہ سفر کا مہینہ بھی باقی مہینوں کی طرح اللہ کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اگر ان مہینوں کے اندر کوئی نحوست ہوتی جس طرح ہم نے سمجھ لیا سفر میں شادی نہیں کرنی، اس لیے کہ یہ ہماری اولاد کے لیے جو پیدا ہونے والی اولاد ہے اس کے لیے بہتر نہیں۔ اپنی قسمت کے فیصلے ان دنوں پر جو ہے وہ جب تم کرتے ہو پھر واقعتاً تمہارے خیالات جو ہیں ان کو تقویت ملتی ہے جب شیطان تمہارا ساتھ دیتا ہے، تم سارے کام شیطان کے لیے کرتے ہو اور شیطان کی مائیت میں کرتے ہو، شیطان کو اپنا دوست بنانے کے لیے کرتے ہو، اور پھر کہتے ہو کہ یہ دل منحوس ہے، کبھی ان اعمال کی طرف توجہ نہیں کرتے، ان اعمال سے باز آ جاؤ، اللہ پر توکل اور یقین جو ہے اس کو مضبوط کرو، پھر یہ تمہارا دشمن یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ۔ اس لیے اصل بات جو ہے وہ کیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، کیا خوبصورت بات بیان کی ہماری اس ماں نے، وہ فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جاہلیت کے اندر شوال کا مہینہ لوگوں کے ہاں منحوس مہینہ، یعنی صورتحال یہ تھی، اس کی نحوست کی خاص وجہ یہ تھی وہ سمجھتے کہ اس مہینے کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے، اور وہ خود کہتی ہیں تزوجنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شوال، کہ میرے ساتھ اللہ کے رسول نے شادی کی شوال کے اندر، وبنا فیہا، اور اسی مہینے کے اندر جو ہے وہ رخصتی ہوئی ہے میری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی کے بعد، اسی مہینہ میں رخصتی ہوئی، اور پھر خود ہی فرماتی ہیں ایتکن احدا عنہ منی، اور دنیا کی عورتوں تم میں سے کون ہے جس کا نصیبہ مجھ سے بہتر ہو سکتا ہے، ایتکن احدا عنہ منی، اللہ کے رسول کی بیوی بننے کے بعد جو سعادتیں مجھے ملی ہیں، اگرچہ شوال کے اندر میرا نکاح ہوا ہے، کون عورت ہے جو ہاتھ کھڑا کر کے یہ بات کہہ سکتی ہے کہ میں عائشہ سے بہتر ہوں، دنیا میں کوئی نہیں، ایتکن احدا عنہ منی، اللہ رب العزت نے مجھے یہ مقام دیا، میں ایک معمولی خاتون تھی کہ میرے بستر پر اللہ کی وحی اتر گئی، فرماتی ہے اس سے بڑی سعادت کوئی ہو سکتی ہے، دنیا کے بعد اسباب کو جو ہے وہ انسان حاصل کرتا ہے، کھا لیتا ہے، ختم ہو جاتے ہیں، لیکن مجھے یہ شان ملی ہے اللہ کے رسول کے ساتھ عقد کی وجہ سے اور شوال کے مہینے میں عقد کی وجہ سے کہ اس کا کوئی مقابلہ دنیا کی کوئی عورت نہیں کر سکتی، بالکل یہ سچ بات ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ یقین جتنا مضبوط ہوگا اور پھر اس پر آپ فیصلہ کریں گے، بڑی سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں روایت آتی ہے، فرمایا لا عدوى ولا طیارۃ، یہ ظاہری اسباب کے ساتھ جو کچھ تم دیکھتے ہو کہ ایک سے دوسرے کو بیماری لگی ہے اور تم یہ سمجھتے ہو یہ بیماری خود خدا ہے، شاید اسی کی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، فرمایا یہ بیماری اللہ کی طرف سے، اپنے آپ کو آزمائش میں نہ ڈالو، بلا وجہ کسی ایسی وبا والی جگہ کے اندر کہ جہاں وبا پھیلی ہوئی ہے خود باہر سے جا کر اس علاقے کے اندر داخل نہ ہو، یہ تمہارے لیے آزمائش سخت ہو جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے، انسان جو ہے وہ آخر کار کمزور ہے، لیکن جب اس ارادے کے ساتھ جائے گا دل کے اندر یہی خیال آ جائے گا اگر بیماری لگی، لوگ کہتے تھے کہ یہ متعدی ہے، اس کے اندر اثرات ہوتے ہیں، وہ اثر
یہ جو بدشگونی، یہ پرندوں کے نام سے جو قسمتوں کے حال لوگ معلوم کرتے ہیں، یہ کوئی چیز نہیں. بلا عام بات، یہ جو تم کہتے ہو کہ ہمارے گھروں کے اندر الو بول رہی ہے، اب ہمارے لیے جو ہے وہ پتہ نہیں کیا وبا، کیا مصیبت آنے والی ہے. اللہ کی طرف سے آزمائشیں، بلائیں آنے والی ہیں. لاکھوں کی تعداد کے اندر کہتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر سفر میں بلائیں آتی ہیں. یہ ان کے ذہنوں کی اختراع ہے، ان کے پاس بلائیں واقعی آتی ہیں. ورنہ مومن اور مسلمان جو ہے اس کے سامنے کیا بلا، بڑے سے بڑی بلا اور آزمائش جو ہے وہ بھی زیر ہو جاتے ہیں. اور پھر ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عدوہ کیا اور حامہ کے ساتھ جو آخری بات بیان کی وہ کیا تھی؟ فرمایا بلا سفر. یہ سفر کے مہینہ کے حوالے سے جو تم سمجھتے ہو کہ یہ منحوس ہوتا ہے اور تمہارے اعمال کی نحوست جو ہے اس کا ذمہ دار تم اس مہینے کو ٹھہراتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں. بلا سفر، کوئی ایسی بات نہیں. اس لیے میرے بھائیوں یہ سفر کا مہینہ اور پھر اس کے بعد آنے والا ربیع الاول کا مہینہ اور اس سے پہلے گزرا ہوا محرم کا مہینہ، یہ سارے کے سارے مہینے اللہ رب العزت ان کے اندر جو ہے وہ اپنے فیصلے فرماتا ہے، اپنے احکامات کو جاری کرتا ہے. اب کسی شخص کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے مہینوں کے اندر تقسیم پیدا کر دے، کچھ مہینے اللہ کے بنا دے اور کچھ غیر اللہ کے بنا دے. یہی تو نصیحت ہے. انما النصیحۃ زیادۃ فی الکفر، یہ انسان کو کفر کی طرف لے کر جاتی ہے، کفر کو بڑھاتی ہے. یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما یحرمونہ عاما، اپنی طرف سے چیزوں کے فیصلے کر لینے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، یہ تو کفر ہے. اس لیے میرے بھائیوں یقین کے ساتھ، توکل اور اعتماد کے ساتھ کام جو ہے وہ کر گزرنے کے لیے وہ سلسلہ صحیحہ کے اندر امام البانی نے ایک روایت جو ہے وہ ذکر کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا حسدتم فلا تمنوا، جب تم رشک کرو کسی پر تو حد سے تجاوز نہ کیا کرو، وہ گناہ بن جائے. اور اسی طرح کئی باتیں بیان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں سے خاص ایک بات بیان فرمائی کہ اگر تمہیں یہ بدشگونی، یہ اس طرح کی کوئی چیز جو ہے وہ روکنے کی کوشش کرے، فمزو، اس کو کر گزرو، وعلی اللہ توکلوا، اور اللہ پر توکل کرو. انشاءاللہ وہ جو تمہارے دل کے اندر خیال آیا، کسی نے جو ہے وہ تمہارے دل کے اندر کوئی بات ڈالنے کی کوشش کی تھی، وہ دل سے نکل جائے گا، صاف ہو جائے گا، اللہ کا نور اس دل کے اندر آ جائے گا، وہ تاریکی ختم ہو جائے گا. تو یہ توکل بار بار اس کام کو اللہ کی وجہ سے، اللہ رب العزت پر اعتماد کی وجہ سے جب آدمی کرتا ہے، یقین اس کا کامل ہوتا ہے، وہ اللہ کا بندہ بن جاتا ہے. پھر اس کے فیصلے، اس کے اعمال وہ اللہ کے اعمال ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا، مومن جب چلتا ہے اللہ کے پاؤں کے ساتھ چلتا ہے، اس کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے. وہ اسی لیے وہ اپنے سارے فیصلے خود نہیں، اللہ کے حکم کی وجہ سے کرتا ہے. اس نے فرمایا یہ جو کام تم کرتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گھبرانے والی بات نہیں ہے کہ تم اکیلے ہو، یہ لشکروں کے لشکر ہے. یہ میری یہ رات کی ایک جو ہے وہ میرے یہ اس کف کے اندر آنے والی، اس ہتھیلے کے اندر آنے والی یہ جو چھوٹے چھوٹے کینکر ہیں،
اور اللہ کے نبی سارے کے سارے اور مومن ان کا شیوہ اور طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے ہر عمل سے پہلے حسن ظن پیدا کرتے اللہ کے عام انسانوں کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی خیال پیدا ہو کسی انسان اور بھائی مسلمان کے حوالے سے فلا تحققوا، پھر اس کے ٹو میں نہ لگے رہا کرو۔ یہ ظن جو ہے یہ تو انسان کو شر تک پہنچا دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ کا معاملہ ہے، دل میں کوئی ایسی بات آئے اس کو خیر کی طرف پھینک دو، بلائی جو ہے اس کے اندر تلاش کرو، انشاءاللہ وہ شر خود بخود ختم ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سفر کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ ہو، ہمارا اعتماد اللہ پر کامل اور پکا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس توکل کو جو ہے وہ کامل فرمائے، ہماری زندگی کا حصہ بنائے۔ ہم اس سفر کے مہینے کے اندر اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اپنے بچوں کے اپنے بچیوں کے جو ہے وہ معاملات بھی ہم کو نپٹائیں، وہ شادیاں کریں اور کروائیں، تو اس کی وجہ سے اللہ پر یقین رکھ کر انشاءاللہ جب ہم فیصلہ کریں گے تو اس دنیا کے اندر بھی بھلائی ہوگی، آخرت کی بھلائی کے اصل حقدار بھی ہم ہی ہوں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بدشگونی ہے، یہ جو خیالات ہیں، یہ انسان کے بس کا کام نہیں، آ جاتے ہیں، ان کو کس طرح دور کریں؟ تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ حضور نے فرمایا وہ کام کر گزرو، اس کے ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب اس طرح کی سوچ پیدا ہو فوراً زبان پر یہ الفاظ لاؤ، اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت، اے اللہ یہ سب کی سب اچھائیاں، یہ حسنات اور خیر وہ تیری ہی طرف سے، ولا یذهب بالسیئات الا انت، اور کوئی ایسی برائی نہیں ہے کہ جو کوئی لا سکے سوائے تیرے، یہ خیر اور شر کا تو مالک ہے تیری طرف سے۔ ولا لا یأتی بالحسنات الا انت ولا یذهب بالسیئات الا انت، لہذا ساتھ ہی کیا کہو، لا حول ولا قوت الا بک، یا اللہ یہ ظاہری باطنی سب قوتوں کا مالک تو تیری طرف سے ہے۔ یہ جو میرے دل کے اندر یہ خیال آ گیا ہے، لا طیر الا طیرا، کوئی بدشگونی نہیں ہے جب تک کہ اس کسی کام کو برا اس کا فیصلہ تو نہ کرے۔ لہذا آخر میں کیا فرمایا، لا الہ الا غیرک، یہ ساری باتیں میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ معبود حقیقی تیرے علاوہ کوئی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ دعا جو ہے اس کو پڑھنا چاہیے، یا یہ سوچ ذہن میں لانی چاہیے، اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا یذهب بالسیئات الا انت ولا حول ولا قوت الا بک ولا الہ غیرک۔ اللہ رب العزت ہمارے ایمان کو مضبوط فرمائے۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الاخرہ۔ یہ موسم کے اندر جو تبدیلی ہے اور جس کی وجہ سے یہ خشکی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے، اس حوالے سے دعا کریں اللہ رب العزت جو ہے وہ رحمت کی بارش نازل فرمائے۔ اللہم اسقِ عبادک و بہائمک وانشر رحمتک واحیی بلدک، اللہم انشر رحمتک واحیی بلدک، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریعا مریعا غدقا مجللا طبقا صحا صحا دائما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ بدشگونی کے حوالہ سے ایک بہت اہم بات تھی، یہ چونکہ بعد میں انٹرنیٹ پہ بھی بھیجتے ہیں تو میں نے کہا اس کا ذکر کر دوں۔ حدیث آتی ہے کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں کے اندر نحوست ہے. تو کون کون سی؟ المرأہ عورت، البیت گھر، اور تیسری بات فرمایا المرکب وہ ہے سواری. اس طرح کی روایتیں آتی ہیں بہت ساری کتابوں میں. اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے. بالکل یہی الفاظ صحیح بخاری ہی کے اندر دوسری جگہ آتے ہیں اور اس میں حضور نے فرمایا ان کان الشوم، اگر یہ نحوست ہوتی تو کانت الشؤم فی ثلاث، تو وہ ان 3 چیزوں میں، یعنی جس سے مسئلہ واضح ہوتا ہے کہ اگر نحوست ہوتی تو پھر ان میں ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے کہ انسان کی ساری زندگی کے اندر یہ 3 ہی چیزیں ہیں. آپ دیکھ لیں انہی سے انسان جو ہے وہ اپنے اعمال جو ہے وہ درست کرتا ہے، انہی کی بنیاد پر زندگی گزارتا ہے. وہ کیا ہے؟ گھر اچھا مل جائے، انسان کی زندگی کا ساتھی اچھا ہو، اور پھر اپنی ضروریات کے لیے سواری اچھی مل جائے. اس وقت بھی سواری کی بڑی اہمیت تھی اور اس وقت بھی ہے. اور اس کی تائید جو ہے کہ اگر نحوست ہوتی تو ایسا ہوتا. یہ ایک دوسری روایت سے وہ ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں انسان کی سعادت مندی اور خوش بختی کی علامت ہیں، اور وہ تینوں چیزیں یہی بیان فرمائی ہیں. المرأۃ الصالحہ، بیوی ملے، عورت ملے تو نیک مل جائے. المرکب الحنی، سواری ہو آرام دہ ہو اس کے. الدار الواسع یا المسکن الواسع، کسی کو اگر رہائش مل جائے تو وہ ہو وسیع. یعنی یہ تینوں چیزیں بیان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ایک دوسری ویسے روایت بھی آتی ہے، اس میں ایک چیز کا اور اضافہ ہے. فرمایا اگر کوئی نحوست والی بات ہوتی تو ان میں ہوتی یہی چیزیں ہیں جو سعادت کا سبب بنتی ہیں، یہی جو ہے وہ بدبختی کا سبب بنتی ہیں. ان میں فرمایا ایک چوتھی چیز بھی ہے، وہ کیا ہے؟ الجار الصالح او اب الجار السوء. برا ہمسایہ ہو وہ بھی بدبختی ہے، اچھا ہمسایہ ہو وہ خوش بختی ہے. لہذا اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے کہ یہ جو روایت آتی ہے 3 چیزوں کے حوالے سے کہ اس میں نحوست ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے اکثر معمولات ان کا تعلق ان تینوں چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے. اگر نحوست ہوتی تو ان میں ہوتی، ان میں نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ کسی گھر کے اندر آدمی جاتا ہے اور وہ اس کے لیے سازگار نہیں ہوتا تو مسلسل انسان جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ اس کی وجہ سے فلاں فلاں خرابیاں آ رہی ہیں. تو وہی بات جو میں نے خطبے میں ذکر کی کہ توکل کرے انسان اس پر، پھر انشاءاللہ کوئی اثر نہیں ہے. لیکن اگر وہ پھر اپنی کمزوری کی وجہ سمجھتا ہے کہ حالات اسی طرح ہیں تو وہ ہجرت کرے، پھر وہ گھر چھوڑ دے. بالکل اسی طرح اگر خدا نخواستہ کوئی عورت ہی ایسی مل گئی ہے، بیوی ساتھی ہی زندگی کا ایسا ملا ہے کہ وہ بدخلق ہے، اس کے اندر پہلے ہی بڑی خرابیاں تھیں، تو وہ یہ سمجھے کہ یہ شاید نحوست ہے. کوئی نحوست والی بات نہیں ہے، نحوست نہیں ہوتی. اس کا برا ہونا اس کے اعمال نحوست بن گئے. اس لیے آپ کو طلاق کی شکل میں یا کوئی اور ایسی صورت جو ہے وہ اس کو اختیار کر سکتے ہیں. شریعت نے اس کی اجازت دی ہے، اور یہ اس حرام کردہ نحوست کے اندر جس سے منع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم چیزوں کو منحوس نہ کہو، ان کے اندر یہ تینوں چیزیں نہیں. آخر